السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ میں ہوں پرنیا عزیز سسٹر۔ میں آج قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وفا کے رستوں پہ۔ آج کی تاریخ سے کوئی 8 سال ادھر کی بات تھی۔ فرحان نے ماسٹرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، مگر وہ دوران تعلیم ہی فری لانسنگ کیا کرتا تھا۔ 5 سالوں میں اس نے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا تھا۔ اخراجات تایا ابا اور ابا میاں کے بدولت پورے ہو رہے تھے، سو اپنا پیسہ اس نے خاص مقصد کے تحت جمع کر لیا تھا۔ کھانے پینے کا شوقین تھا اور پکانے سے بھی دلچسپی تھی۔ کچھ دوست بھی ہم مزاج تھے، سب نے مل کر فلیورز بنانے کا کارخانہ کھول لیا۔ گھر والوں نے حوصلہ افزائی ہی کی، کیونکہ وہ گھر کا سب سے بڑا اور لائق بچہ تھا اور ابا میاں کی خصوصی شفقت بھی حاصل تھی۔ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرحان کا کام خوب پھلنے پھولنے لگا۔ چھوٹے کارخانے سے اوسط درجے کی فیکٹری کھول دی گئی۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اس کی کوئی خاص پسند نہیں تھی، بس شریف سی پڑھی لکھی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ نظر باز نہ تھا کہ کسی کو نظر میں رکھتا۔ یوں ہی ایک رات وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کی غرض سے لاؤنج میں رکھا فون اٹھانے آیا تو باتوں کی آواز سن کر محتاط ہو۔ ایک لائن اوپر کی منزل کے برآمدے میں بھی لگی ہوئی تھی اور اس سیٹ پر ثانیہ اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگا۔ پلیز ہیرا، یہیں روک دو اس بات کو۔ میرے ماں باپ مجھ پر اعتماد کر کے مجھے تعلیم حاصل کرنے باہر بھیجتے ہیں اور میرا مقصد بھی صرف علم کا حصول ہے۔ میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں، مثال بننا چاہتی ہوں اپنے گھر کے سب بچوں کے لیے۔ مگر ثانیہ، میرا بھائی بہت شریف لڑکا ہے، اسے تم اچھی لگی ہو، پلیز میری خاطر ایک بار ان کی بات سن لو۔ ہیرا بسط تھی۔ فرحان ہیرا کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ثانیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، گھر میں اس کا آنا جانا تھا۔ اپنے بھائی سے کہنا، ثانیہ شریف لڑکی ہے اور شریف لوگ نہ نظر رکھتے ہیں نہ نظروں میں آنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں بھی نہ ملیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم ایک دوسرے سے برے دل سے ملیں۔ اتنا کہہ کر ثانیہ نے فون رکھ دیا تھا، مگر فرحان ریسیور تھامے ہی رہ گیا۔ ثانیہ کے جواب نے ایک نامعلوم سا فخر اس کے اندر بھر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ لاشعوری طور پر ثانیہ پر نظر رکھنے لگا۔ وہ صبح چھوٹے تایا کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ واپسی پر کبھی چھوٹے تایا یا کبھی ابو اسے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ کئی بار فرحان بھی اسے پک کرنے کالج گیا اور یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس نے واقعی ہیرا سے دوستی ختم کر دی تھی۔ کئی بار چھوٹی تائی نے پوچھا بھی کہ ہیرا کیوں نہیں آئی اتنے دن سے، مگر ثانیہ نے جھوٹ بول کر انہیں بھی مطمئن کر دیا۔ فرحان ہر گزرتے دن کے ساتھ ثانیہ میں انوالو ہونے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں اسے متاثر کرنے لگی تھیں۔ وہ خوش شکل تھی، گھریلو تھی، تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور سب سے بڑھ کر شریف تھی۔ فرحان کا دل خود بخود اس کے حق میں گواہیاں دینے لگا۔ وہ جذبات کی عمر تھی، وہ خوش رہنے لگا، ہر دم تر و تازہ۔ کام کے بعد سارا وقت گھر پر گزارتا، ثانیہ کو بھی مخاطب نہ کرتا۔ کیا یہ کم تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتی تھی اور کبھی یہاں سے جانے والی نہ تھی؟ ثانیہ کا حصول اسے کبھی بھی مشکل نہ لگتا تھا۔ پھر ایک دن ابا میاں کے کمرے میں وہ اور تایا ابا، تائی اماں موجود تھے۔ موضوع گفتگو اس کی شادی ہی تھی۔ تائی اماں ماں تھیں، بیٹے کی پسندیدگی بھانپ چکی تھیں۔ پھر دیر کس بات کی تھی؟ بس ابا میاں کو بتانا تھا تاکہ وہ ثانیہ کے والدین سے باقاعدہ بات کرتے۔ اس کا کالج کا 1 سال باقی تھا۔ فرحان ماشاءاللہ برسر روزگار تھا، وہ فخریہ اپنے بیٹے کو پیش کر سکتی تھی۔ ابا میاں، اس دن آپ فرحان کی شادی کی بات کر رہے تھے نا؟ تائی اماں مؤدبانہ تمہید باندھنے لگیں۔ ابا میاں رات کی دوائی کھا رہے تھے، کن آنکھوں سے مسکرا کر فرحان کو گھورنے لگے۔ وہ دانستہ سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی، مگر خیر تم اپنی کہو بڑی دلہن۔ ابا میاں نے جیسے لطف لیا۔ تائی اماں نے گھبرا کر بیٹے کو دیکھا، اس نے بھی اسی نظر سے ماں باپ کو دیکھا۔ ابا میاں، ہم ثانیہ کے لیے سوچ رہے تھے، انہوں نے مری مری سی آواز میں مدعا بیان کیا۔ ابا میاں بے ساختہ ہنس دیے، جیسے انہیں بہت اچھا لگا ہو۔ چلو شکر ہے، اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرا تو ان کے بچپن سے یہی ارمان ہے کہ فرحان کی دلہن ثانیہ کو بناؤں۔ کیوں میاں، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ اچھی طرح بھانپ چکے تھے کہ ثانیہ کے نام سے ہی فرحان کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے، مگر یوں ہی چھیڑنے لگے کہ آخر کو وہ ان کا چہیتا اور بے تکلف پوتا تھا۔ فرحان نے مسکراہٹ روکتے ہوئے انہیں دیکھا اور وہ نہال ہو گئے۔ بس تو چلو کل ہی چھوٹی دلہن اور ابراہیم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں قسط نمبر 5 کے ساتھ۔